تمام قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات و تمجیدات، اکائی، یکتائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے مختص ہے۔ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ داتا و دستگیر، وہ فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ جس کی حمد و ثنا میں یہ چلتے انسان، یہ اڑتے پرندے، یہ بہتے دریا و ندیاں مصروف و مشغول ہیں۔ درود و سلام ہوں آقائے دو جہاں، رحمت عالم، رسول مکرم، نبی مجسم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ اور مطہرہ پر۔ لا تسبوا احدکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت کے اندر مجھے ایک دفعہ دیکھ لیا، حالت ایمان میں مجھے ایک دفعہ دیکھ لیا، میرے چہرے کے نور کو دیکھ لیا، میرے چہرے کا نظارہ کر لیا، اس شخص کے بارے میں آپ نے اپنی زبان نہیں کھولنی۔ لا تسبوا احد، کہ کسی بھی میرے صحابی کے بارے میں اپنی زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صحابی ایسے تھے ویسے تھے، ان کے اندر یہ غلطیاں تھیں، یہ کوتاہیاں تھیں، یہ کمیاں تھیں۔ کیوں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ فلاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر فلاں غلطی ہے، فلاں کمی ہے، کوتاہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح طرح تربیت کی نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جس چہرے کے اوپر، جس دل کے اوپر اور جس جسم کے اوپر انوار رسالت کی براہ راست کرنیں پڑی ہیں، اس جسم کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر کچھ احباب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اوپر اگر کوئی نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ کر رہے ہیں، کہ سیدھی بات تربیت کے اوپر چلی جاتی ہے۔ جیسے اپنے گھر کی مثال لیتے ہیں کہ اگر کوئی والد بہت ہی نیک ہو، اچھا ہو، بھلا مانس ہو، شریف ہو، اور اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے نقش قدم پہ نہ چلے، یا اس کی اولاد کے اندر کمیاں ہوں، تو ہم فوراً یہ بات کرتے ہیں کہ خود تو ٹھیک ہے لیکن اس نے تربیت ٹھیک ہے کرتے ہیں نا بات، خود تو ٹھیک ہے تربیت نہیں ٹھیک کی۔ تو کیا ہے، اگر ہم نے یہ بات کی کہ فلاں صحابی کے اندر یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے استاد خود تو ٹھیک تھے لیکن وہ تربیت کر سکے نہیں۔ تو نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے شفقت کے اندر کوئی بندہ آ جائے اور پھر اللہ کے نبی اس کی تربیت نہ کر سکے ہوں، ہمارا ایمان اجازت دیتا نہیں ہے۔ یہ تو صرف عقلی بات ہو گئی، یہ تو صرف ہمارے دماغ کی بات ہو گئی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کے اندر نقص ہو سکتا نہیں ہے۔ پھر شاگرد نہیں، آگے چلیے، آپ اگر کہیں رشتہ کرنے کے لیے جائیں، آپ اپنی بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈتے ہیں، اس کے اندر ہر طرح کی خوبی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس کے گھر بھیجنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جو ہے اس کو میں آگے سے دیکھوں، پیچھے سے دیکھوں، اوپر سے دیکھوں، نیچے سے دیکھوں، اس کا باہر آنا جانا دیکھوں، اس کی جو ہے وہ چار یارانہ دیکھوں، اس کے جو ہے وہ دوست احباب دیکھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جو ہے وہ میں غلط جگہ پہ رشتہ کر دوں اور میری بیٹی کے لیے مصائب جو ہے وہ شروع ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صرف صحابی رسول نہیں بلکہ داماد رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان میں کوئی ایسی خوبی دیکھی ہے جس کی بدولت آپ نے ان کو اپنا داماد بنانا بھی پسند کیا ہے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو اپنے صحابی سے اتنا زیادہ خوش ہوا ہو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے خوش تھے۔ اور اس کی مثال میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ کیا کہا، ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کے آج کے دن کے بعد اگر تم کوئی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے۔ اور اگر آپ تاریخ اٹھائیں، بلکہ اس دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، جب سے دنیا کا قیام ہوا اس وقت سے نہ کسی نبی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ نے اس کو کہا کہ نبی بس کر، عبادت کی ضرورت نہیں، اور نہ کسی نبی کے صحابی کو یہ جو ہے وہ مقام حاصل ہے سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ پھر ایک دفعہ نہیں، آج ہم رشتہ کر لیتے ہیں تو رشتہ کرنے کے بعد ہمارے داماد صاحب نئے نئے رنگ دکھاتے ہیں، اور جو پہلے بڑے شریف ہوتے ہیں ہماری زبانوں کے مطابق ہی وہ بڑے پھر تیز بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کا رشتہ نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، اور پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی دوسری کا کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی رشتہ جو ہے وہی اسی گھر کے اندر کافی ہے، دو رشتے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر جو ہے جب مسائل بنتے ہیں تو دونوں کے لیے بن جاتے ہیں۔ نہیں، اتنا مزہ آیا، اتنا سکون آیا، اتنا آرام ملا عثمان کی طرف سے کہ دوسری کا بھی جب نکاح کیا تو تاریخی الفاظ کہے کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کتنا سکون آیا۔ آج اس عثمان کی سخاوت، اس عثمان کی سیرت جو ہے وہ ہم پڑھ کے عش کر اٹھتے ہیں کہ اتنا جلیل القدر صحابی، اتنا زبردست مقام والا صحابی ہے کہ جس نے مسلمانوں کے لیے کنویں خرید کے دیے، جس نے مسلمانوں کو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کی دی، جس نے غزوہ تبوک کے موقع پہ یکے بعد دیگرے 700 اونٹوں کا سامان کے ساتھ لدے ہوئے اونٹوں کا اعلان کر دیا۔ یہ بس یہاں بس نہیں، جب دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب قحط پڑ گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے کے سارے اونٹ اہل مدینہ کے لیے قربان کرنے کا اعلان کر دیا، سامان کے ساتھ لدے ہوئے ہیں، قحط کا موقع ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اپنے صحابہ کے اوپر جان نشاور کرنے والے، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان کے نذرانے پیش کرنے والے، ہوتا کیا ہے؟ اگر مارکیٹ کے اندر چینی کی شارٹیج ہو،
ہمارے پاس 2 بوریاں بھی ہوں تو پھر بھی ہم سیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو اس کو روک لو، ابھی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بھاؤ نہیں ہے، جب بھاؤ ہوگا پھر دیں گے، نہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کی۔ اور میرے کسان بھائی بھی اسے ہی نقشے قدم پہ آج کل چل رہے ہیں کہ کیا ہے، ابھی ریٹ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل کو شارٹیج ہو جائے، ریٹ اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے پھر دیں گے۔ بھائیو یہ ذرا سوچ کے دو کہ ایک آپ کی پلاننگ ہے کہ مجھے ریٹ اچھا ملے گا تو میں سیل کروں گا، اور ایک اللہ کی پلاننگ ہے کہ جب آپ ریٹ اچھے کی امید لگائے بیٹھتے ہیں، ایسے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ریٹ جو ہے وہ گر جاتا ہے، ریٹ ہی نہیں ہوتا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو پتہ ہے کہ مدینے کے اندر قحط سالی ہے، آج میں اگر مال کو سیل کرنا چاہوں لوگ آئے، کہا عثمان مال کو سیل کرنا چاہتے ہو کیا بھاؤ لوگے؟ عثمان نے کہا کیا دینے کے لیے تیار ہو؟ کہا اس مال کا اتنا ریٹ دیں گے۔ عثمان نے کہا مجھے کوئی ایک ذات ایسی ہے جو اس سے بھی بڑھ کے دیتی ہے۔ یہاں تک کہ بات چلتی 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 کہ آپ 1% لے لیں، 10 لے لیں، 20 لے لیں، 30% لے لیں، جب ڈبل کے اوپر بات آ گئی کہ اگر 1 اونٹ ہے اس کے بدلے میں 2 اونٹ دیں گے، عثمان نے کہا ابھی بھی میرے مال کی جو قیمت ہے تم ادا کرنے والے نہیں ہو، بہت قیمتی مال ہے، اور ایک ذات ایسی ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ عطا کرتی ہے۔ کہا پھر عثمان ہمارے اندر تو اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم تو اسے مال لے لیں اور پھر وقت آنے پر اس کو لٹا بھی دیں، ہمارے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے پھر بھوکے اور پیاسے گزارا کر لیتے ہیں، قحط سالی کے اندر پسے جاتے ہیں۔ عثمان نے کہا مجھے ایک ذات ایسی ہے جو اس کے بدلے میں 700 گنا دینے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے پوچھا کون سی ایسی ہستی ہے، کون سا ایسا امیر بندہ ہے، کون سا ایسا حاکم ہے جو آپ کو 70 گنا جو ہے وہ یا اس کے بدلے میں 7 گنا دینے کے لیے تیار ہے؟ کہا وہ خالق الارض والسماء، وہ مالک الارض والسماء، کہ وہ خالق کائنات ہے جو کہتا ہے 1 گنا دو گے 7 گنا کر کے واپس لٹاؤں گا۔ اس عثمان نے پھر سخاوت کی، کہا لے جو سارا مال، اور اللہ تعالیٰ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ قحط سالی کے اندر جب پتہ ہے کہ مال کا بھاؤ بہت لگنے والا ہے، پھر بھی کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کو قربان کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہوتی ہے 35 ہجری کے اندر، اور 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال کی عمر پانے کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور یہ عثمان جن کو اتنی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، اور اگر پچھلے جمعے آپ نے ان کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے تو اس جمعے ذرا ہم یہ دیکھیں کہ عثمان کو شہید کیسے کیا گیا ہے۔ آج ابھی محرم آیا نہیں ہے، لوگوں نے حسن و حسین کے قصے شروع کر دیے ہیں، بڑے مظلوم ہیں، حسن و حسین کے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، حسن و حسین کے اوپر جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ ڈالے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ تاریخ کی ساری باتیں ہیں، ان کا حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تاریخ کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک لمحے کے لیے ہم حدیث کو چھیڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تاریخ کو بھی نہیں چھیڑیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑیاں زیادتیاں ہوں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں،
کنہوں نے کی؟ کس نے کی؟ کون تھا وہ؟ اس بات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا کمپیریزن کرنا ہے، تھوڑا سا موازنہ کرنا ہے۔ ادھر دیکھیں، میدان جنگ کا سما ہے۔ میدان جنگ کا کیا سما ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں، اپنے احباب کو ساتھ لیتے ہیں، جو کچھ بھی ہے تیاری کی ہے یا نہیں کی، اس ارادے سے جا رہے ہیں کہ ہم نے یزید کی حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس کا مقابلہ کریں، یا تو ہم اس کو حاکم نہیں مانیں گے، اس کو حکومت سے اتار دیں گے، اور یا ہم جو ہے وہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جائیں گے۔ ارادے سے گئے۔ لیکن میرا اس لیے ٹاپک یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، لیکن جو دوسرے احباب ہیں انہوں نے کبھی حضرت عثمان کی شہادت کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ہم واقعہ کربلا کو بھی جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اندر امام حسین اور ان کے رفقا کے اوپر ظلم و جبر کے پہاڑ ڈائے گئے، مانتے ہیں ہم، لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھیے کہ محرم کی طرف جاتے ہوئے پہلے 18 ذی الحج بھی آتی ہے، اور 18 ذی الحج کو بھی کچھ ہوا تھا، اس کو بھی تو یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ ادھر میدان جنگ کا سما ہے، ٹھیک ہے، کوفی زیادہ ہیں یا یزیدی زیادہ ہیں؟ امام حسین کے رفقا اگرچہ کم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، تلواریں موجود ہیں، دونوں طرف تلواریں موجود ہیں، دونوں طرف جان نشاور کرنے والے موجود ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ادھر حضرت عثمان کو دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں عثمان، مدینے کے اندر 700 صحابہ اکرام موجود ہیں، آپ حکم دیجئے ان باغیوں کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ عثمان نے کہا میرے لیے کسی انسان کا خون بہانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ عثمان کی ذرا جرت تو دیکھیے، سخاوت تو دیکھیے، اور یہاں بس نہیں، حضرت علی کا تذکرہ کرتے ہوئے، حضرت حسن و حسین کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر زبان کشائی کی جاتی ہے۔ آئیے حضرت علی اور حضرت حسن و حسین کا تذکرہ تو دیکھیے، کبھی حضرت علی نے حسن و حسین کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی ان کو جھڑکا نہیں ہے، کبھی ان کو منع نہیں کیا، اور جب لوگوں نے پوچھا اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے جھڑکتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، سدھارتے بھی ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، پیار سے بھی کہتے ہیں، لیکن ہم شاہد ہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حسن و حسین کو کبھی جھڑکا نہیں ہے، کبھی مارا نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اس لیے نہیں مارا، اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ میرے بیٹے ہیں تو شاید ان کی پٹائی کروں کسی بھی وجہ سے، میں نے آج تک ان کو اس لیے ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا کہ یہ نواسہ رسول ہیں، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قدر کرتا ہوں کہ میرے چچا زاد ہیں اور انہوں نے بچپن سے میری تربیت کی ہے، اور میری تربیت اتنی زیادہ اعلیٰ ہے کہ میں اس وجہ سے ان کے اوپر کبھی میں نے ہاتھ اٹھایا نہیں ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، گھر کو چاروں طرف گھیر لیا گیا، عثمان کو جب پیشکش کی جاتی ہے کہ عثمان
ہمارے پاس اتنی طاقت موجود ہے، آپ حکم دیجئے، یہ چند گروہ ہیں، لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم نیست و نابود کر دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ عثمان آگے سے منع کر دیتے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ عثمان اگر یہ لوگ آپ کی خلافت کو نہیں مانتے، مختلف طرح سے اعتراضات کرتے ہیں، آپ اپنی خلافت کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں او میرے بھائیو، خلافت میرے لیے انتہائی زیادہ مشکل بن چکی ہے کہ جہاں لوگ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جہاں لوگ میرے خلاف جو ہے وہ میری جان کے دشمن بنے پڑے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے اس خلافت کو سنبھالنے کی۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عثمان، اگر لوگ تجھ سے تیری خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے تو تو نے خلافت سے جان نہیں چھڑانی یہاں تک کہ تو مجھے مل جائے گا۔ کیا مطلب؟ تو نے دنیا چھوڑ دینی ہے لیکن خلافت سے منحرف ہونا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی پیشین گوئی کی تھی۔ عثمان احد کے پہاڑ کے اوپر موجود ہیں، پہاڑ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چار اعلیٰ ہستیاں موجود ہیں۔ پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، لرزنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد رک جا، تیرے اوپر پتہ نہیں ہے تجھے، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ کن کو شہید کہا؟ حضرت عمر بن خطاب بھی شہید ہوئے، جن کو ابو لولو فیروز نے خنجر مار کے ان کو جو ہے وہ زمین کے اوپر گرا دیا تھا۔ اور جناب حضرت عثمان غنی کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصہ پہلے کر دی تھی کہ عثمان تو بھی شہید ہے۔ کیوں؟ ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق، اور دو کیا ہیں؟ شہید موجود ہیں۔ اس بات کی پیشین گوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ کافی دیر جو ہے وہ پہلے کر دی تھی۔ اب بات آتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں 700 صحابہ موجود ہیں، آپ حکم کیجئے، ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ ادھر پہرے داری کے لیے حضرت حسن کھڑے ہیں، حضرت حسین کھڑے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی نے کہا اے حسن و حسین آپ چلے جائیے، مجھے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ میرے پہرے داری کے لیے نہ کھڑے ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حسن و حسین کو پہرے داری کے لیے کھڑا کیا، آج عثمان کے اوپر زبان کشائی کرنے کے ساتھ ساتھ حسن کے نعرے لگائے جاتے ہیں، حسین کا شان اور مقام بلند کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو ہیں وہ آل معاویہ کے اندر سے ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جب حضرت عثمان نے ان کو واپس بھیجا، حسن و حسین چلے جائیے واپس، مجھے پہرے داری کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس آئے، ادھر سے حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچتی ہے کہ لوگوں نے، باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے، حملہ کیا ہوا ہے۔ جب واپس آتے ہوئے حسن و حسین کو دیکھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک کے اوپر آپ تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ آج وہ علی جن سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ کہتے ہیں نواسہ رسول ہیں، میرا دل نہیں کرتا کہ نواسوں کے اوپر میں ہاتھ اٹھاؤں۔ آج عثمان کی پہرہ داری سے ذرا بر کوتاہی کی، اور وہ بھی عثمان کی وجہ سے کوتاہی کی۔ عثمان نے کہا چلے جائیے،
مجھے پہرے داری کی ضرورت نہیں ہے۔ حسن کے چہرہ مبارک کے اوپر تھپڑ رسید کیا ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اوپر جو ہے وہ تھپڑ رسید کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ تجھے تمہارا خالو ہے، تمہارے خالو کی جو ہے چوکی داری کے لیے بھیجا گیا تھا اور تم جو ہے اس کے چوکی داری سے واپس آ گئے اور ادھر لوگوں نے حملہ کر دیا۔ یہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس میں محبتیں، آپس میں پیار، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی۔ اور آج لوگوں نے جو تفرقات بنا لیے، لوگوں نے جو گروہ بنا لیے، جس نے علی کا نام لیا اس نے کہا کہ عثمان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، عائشہ کو ہم نہیں جانتے، حضرت ابو بکر صدیق کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، لیکن ہمارے نزدیک سارے ہی صحابہ عزت والے ہیں، شان والے ہیں۔ لیکن پھر بات کروں گا، اگر آپ مظلومیت کی بات کرتے ہیں کہ 10 دن پانی بند رہا، 8 دن پانی بند رہا اور یہاں عثمان کا 39 دن پانی بند رہا ہے، اور دیکھیے عثمان جب اپنے گھر کے اوپر چڑھتے ہیں اور گھر سے اوپر آواز دیتے ہیں، او اہل مدینہ سن لو، کیا میں وہ نہیں ہوں کہ جس نے مسلمانوں کے لیے پانی کے کنویں خرید کے دیے تھے؟ آج اس عثمان کو پانی کی بوند کے لیے ترسنا پڑ رہا ہے۔ کون مظلوم ہے؟ واقع کربلا کو بیان کرتے ہوئے آپ عثمان کی شہادت کو بھول جاتے ہیں۔ کہا میں وہ عثمان ہوں کہ جس نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے مسجد نبوی کو اتنی جگہ خرید کے دی تھی، آج میرے لیے میرے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور پھر کہا میں وہ عثمان ہوں کہ جو اتنا مالدار تھا کہ جس کو غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی نے اس لیے خوشخبری دی تھی کہ عثمان آج کے دن کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا، میں وہ عثمان ہوں۔ 700 اونٹ یکے بعد دیگرے دے دیے ہیں، آج میرے پاس صرف ایک اونٹ ہے، سارے کا سارا میں نے اللہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے، صرف ایک اونٹ میرے پاس ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا عثمان یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو میں اس کے اوپر حج بیت اللہ کرنے چلا جایا کروں گا، صرف اس لیے ایک اونٹ رکھا ہوا ہے۔ اتنے سخی تھے، اتنے مالدار تھے۔ اور لوگوں تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ اپنی مسند کو چمکانے کے لیے، اپنے ممبر کو چمکانے کے لیے آپ ایک صحابی کی شان بیان کرتے ہو اور دوسرے صحابی کے اوپر تبرہ بولتے ہو۔ آج صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ کی آبیاری کے لیے سارے کے سارے جو ہے وہ آپ حربے استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عثمان ام المومنین نکلتی ہیں۔ عثمان جب آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھے پانی پلانے والا، 39 دن گزر جاتے ہیں، ام المومنین نکلتی ہیں، اپنے مشکیزے کو سواری کے اوپر بھرتی ہیں، اور جب باغیوں کو پتہ چلتا ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو بھی نہیں بخشا، کیا کیا؟ جب مٹکوں کو دیکھا کہ یہ عثمان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تیر مارے، مٹکوں کو مارے، تیر مارے، سواری کو مارے، مٹکے ٹوٹ گئے، سواری جو ہے وہ صحراؤں کے اندر بھاگ جاتی ہے۔ عثمان کے ساتھ جو ہے وہ اتنی دشمنی۔ اب آئیے جام شہادت نوش کرنے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گورنر شام نے بھی اعلان کیا تھا، عثمان تو خلافت والا ہے، تو حکمران ہے، تو جو ہے حاکم ہے، تیری حکومت کی وجہ سے میں بھی ایک حاکم ہوں، اور میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ جب کوئی بھی حاکم ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ گورنر شام نے کہا تھا میرے پاس 60,000 کی فوج کا دستہ موجود ہے، عثمان تو ایک اشارہ کر، 60,000 کی فوج کا دستہ جو ہے وہ تیری حفاظت کے لیے معمور کر دوں گا۔ عثمان نے کہا نہیں، 60,000 تو دور کی بات ہے،
میں 60 لوگوں کے لیے بھی اپنے لیے متعین کرنے کے لیے تیار ہے۔ کون مظلوم ہے؟ اور کون مظلوم ہے؟ مظلوم ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جن کو ادھر کیا ہے، ادھر کوفیوں نے بلایا، اور یہ تو تاریخ بھی کہتی ہے کہ اتنے خط بھیجے خطوں کے بورے بن گئے، اتنے خط بھیجے کہ اے امام حسین آپ آئیے، آپ کے ساتھ مل کے یزید کا مقابلہ کرتے ہیں، اور یزید کا جو ہے وہ تختہ الٹ دیتے ہیں۔ وہ بعد کی باتیں ہیں کہ کس نے کیا کیا، کیا ہوا، کس نے حضرت امام حسین کو جو ہے وہ جال کے اندر پھنسانے کی کوشش کی، وہ الگ باتیں ہیں، لیکن ہماری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین بھی مظلوم ہیں، لیکن حضرت عثمان کی مظلومیت کو نہ بھولیے، ان کی شہادت کو نہ بھولیے۔ حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں۔ آج یہ نوبت آ گئی ہے، گھر کے اندر سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ 39 دن جب کسی گھر کا محاصرہ کر لیا جائے اور کوئی چیز نہ آئے نہ جائے، پانی ختم ہو چکا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس آتی ہیں، عثمان آج تو گھر کے اندر نمک تک موجود نہیں ہے، اور ادھر سے روزہ افطار ہونے کا اعلان ہو گیا ہے۔ عثمان نے کہا یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا تھا، اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ ہم نے اب روزہ افطار کر لیا ہے، نمک تک موجود نہیں ہے۔ اور ادھر تاریخ کہتی ہے کہ 10 دن پانی بند رہا ہے۔ ہم نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، ہمارے مطالعے کے مطابق 10 محرم والے دن لشکر آتا ہے، 11 محرم والے جو ہے 11 بجے تک اس کا مارکا جو ہے وہ سارا شیڈیول ہوتا ہے، اور 1-1:30 بجے یہ سارا مارکا ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ظلم ہوا، ٹھیک ہے زیادتی ہوئی، لیکن یہ تو دیکھیے کہ مظلومیت کی انتہا کیسے ہے۔ حضرت نائلہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے حضرت عثمان کو کہتی ہیں کہ روزہ افطار کر لیجئے۔ عثمان کیا کہتے ہیں؟ عثمان کہتے ہیں روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم جو ہے وہ ویسے ہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ افطار کر لیا ہے۔ رات ہوتی ہے، جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، پھر روزہ رکھنے کی نوبت آتی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر نیت کے اوپر ہی روزہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے روزہ افطار کیا، پوری رات گزر گئی، صبح ہوئی، پھر روزہ رکھا بھی صرف نیت کے اوپر ہے۔ جب جمعہ کا دن ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، آپ کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے اتنی کمزوری اور 39 دن کا جو ہے وہ وقفہ، جو نامناسب طریقے سے کچھ پینے کو ملے، نامناسب طریقے سے کچھ کھانے کو ملے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب آپ غشی کے اندر ہوتے ہیں تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں، نائلہ کہتی ہیں اے میرے سر کے تاج، آج تو انتہا ہو چکی ہے، کوئی حال نہیں رہا۔ وہ ظاہری بات ہے، اگر روزہ افطار نہیں کیا، روزہ سحری نہیں کی تو کیا حالت ہوتی ہے؟ کوئی حالت نہیں ہے۔ ہمارے اوپر تو ان لوگوں نے غموں کے پہاڑ ڈال دیے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں اے نائلہ، جب میں غشی کے اندر تھا
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں۔ ان کے دائیں جانب حضرت ابو بکر موجود تھے، ان کے بائیں جانب حضرت عمر بن خطاب موجود تھے، تین یہ جو ہے وہ یار موجود تھے۔ انہوں نے مجھے کہا عثمان کیا بات ہے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے نبی یہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے کہ اب تو جو ہے نہ سحری کا پتہ ہے نہ افطاری کا پتہ ہے، اب تو نہ دن کا پتہ ہے نہ کوئی شام کا پتہ ہے، اتنے ظلم کے انبار جو ہے وہ ہمارے اوپر لگ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ اے عثمان غم نہ کر، انشاءاللہ آج کی افطاری تو ہمارے ساتھ کرے گا۔ کیا مطلب؟ آج کی افطاری تیری جنتوں کے اندر ہوگی، دنیا کے اندر تیری افطاری نہیں ہوگی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب سنا ہی رہے ہیں، کچھ دیر بعد جو ہے وہ باغی کا جو ہے وہ دیوار کو چھلانگ کر کے اندر آ جاتے ہیں۔ حضرت نائلہ کہتی ہیں اب تو لوگوں نے اتنی انتہا کر دی ہے کہ چادر چار دیواری کا بھی جو ہے وہ تقدس انہوں نے پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا تو صبر کر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نظر مبارک کو جو ہے وہ قرآن سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حضرت نائلہ نے جب کہا کہ دیکھیے وہ ظالم آ رہے ہیں، حضرت عثمان نے کہا نائلہ مجھے پتہ ہے کہ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کا ٹائم جو ہے وہ قریب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہو اور یہ نظریں کہیں اور نہ جائیں، یہ نظریں کسی دشمن کی طرف نہ جائیں، یہ نظریں کسی دشمن کی ظلم کو نہ دیکھیں اور مظلومیت کا جو ہے وہ مظلومیت کی داستان لوگوں کو نہ سنائیں۔ نہیں، یہ آنکھیں جب کل قیامت والے دن بھی اٹھیں تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوئی اٹھیں، یہاں تک کہ ظالم آگے بڑھتے ہیں، کوئی برچھی مارتا ہے، کوئی تلوار قبار کرتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے ان کا تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور ظالموں کو یہاں بھی آرام نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آج بھی وہ قرآن مجید جو خون کے ساتھ لت پت ہے، وہ تاریخ کے اوراق ابھی بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو سنبھال کے رکھا ہے کہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے یا دین اتنا عالی شان مقام والا جو ہے وہ دین ہے کہ اس کے اندر آ کے آپ کو سارے کے سارے فکر جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ آیت ابھی بھی بالکل اسی طرح موجود ہے جو خون کے ساتھ لت پت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہمیں کافی ہے ہمارا اللہ تعالیٰ اور وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے۔ تو بھائیو بات کرنے کا مقصد یہ ہے واقعہ کربلا کا جہاں ہم تذکرہ کرتے ہیں، واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ امام جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ بھی نہ بھولیے، ان کی تعلیمات، ان کی خدمات اور انہوں نے دین کے لیے جتنا جو ہے وہ خرچ کیا ہے ان کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے صحابہ اکرام جہاں جہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی صحابی ہے ہر کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جو صحابی کے لیے قرآن نے دلیل دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی زبانوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر بیان کرنے والے کہ یہ ہوا وہ ہوا یہ ایسے ہو گیا؟ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس بات کا واضح اور بین ثبوت ہے کہ آپ نے اپنے پہرے داروں کو ختم کر دیا، آپ نے ہر قسم کا ظلم جو ہے وہ برداشت کر لیا ہے، کسی بھی بندے کو جو ہے وہ اپنی ڈھال کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آج لوگ اپنی ڈھال کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے اپنے باڈی گارڈ کو جو ہے وہ بیچارے مروا دیتے ہیں، لیکن یہ ایسے خلیفہ ہیں
کہ جنہوں نے اپنے لیے باڈی گارڈ کو مقرر نہیں کیا، کہا جتنی زندگی اللہ نے مجھے عطا کی اللہ کی نعمت ہے، اور جب اللہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو وہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی سامنے بالکل آ جانی ہے۔ اور یہی بات ہے عقیدے کی کہ جب اللہ کے نبی نے کہا ہے عثمان تو شہید ہوگا، تو عثمان کو پتہ تھا کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے، وہ آج ہوں، وہ کل ہوں، وہ جب بھی ہوں، میں شہادت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کے لیے منتخب فرمائے، اسلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔